بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن فارسی ود احسن۔ فارسی زبان کے قواعد کا پہلا درس، اس کا دوسرا حصہ جملے کے بارے میں ہے۔ انواع جملے یعنی جملے کی اقسام۔ انواع جملے یعنی جملے کی اقسام. جمله را از دیدگاه‌های گوناگون میتوان تقسیم کرد. یہ کہہ رہے ہیں کہ جملے کو ہم مختلف نظریات سے تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ما ہر بار از یک نظر میتوانیم درباره جمله بیاندیشیم و آن را تقسیم یا نامگذاری میکنیم. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر بار ایک نظر سے کر سکتے ہیں، کیا اس جملے کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں یا اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اور اس کا نام رکھ سکتے ہیں. کس لحاظ سے؟ از نظر ہے مفہوم و پیام، مفہوم کے لحاظ سے اور پیغام کے لحاظ سے. جملے ان گونے از، جملہ اس طرح ہے. پہلا جملہ ہے جملہ خبری. جمله‌ای خبری، خبری جملہ. جمله‌ای است که در آن خبر می دهیم. وہ جملہ ہے کہ جس میں ہم خبر دیتے ہیں. یا چیزی را به کسی نسبت می دهیم، یا کسی چیز کو کسی سے نسبت دیتے ہیں. یا پذیرفتن حالتی را بیان می کند، یا کسی حالت کو قبول کرتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی یہ جملہ خبری ایسا جملہ ہے جس میں ہم خبر دیتے ہیں یا کسی چیز کو کسی سے نسبت دیتے ہیں یا کسی حالت کو قبول کرے، اس جملے کو جملہ خبری کہتے ہیں. مثال کے طور پر اصحاب امام حسین علیہ السلام یاران باوفائی بودن، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو تھے وہ باوفا تھے، یعنی وہ وفادار تھے. یہاں پر اصحاب کو نسبت دی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام سے. دوسرا جملہ ہوا گرم شد. یہاں پر خبر ہے کہ ہوا گرم شد، یا ایک حالت ہے ہوا گرم شد. تیسرا جملہ محمد دانشجوی رشتے ریاضی است. محمد ریاضی کے سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. امام صادق علیہ السلام شاگردان فراوانی داشت. امام صادق علیہ السلام کے بہت سارے شاگرد تھے. نعمت های روی زمین فقط برای انسان های کنونی نیست، یعنی جو زمین پر نعمتیں ہیں یہ فقط انسانوں کے لیے نہیں ہیں. تو یہ تھا جملہ خبری. اب جملہ پرسشی، اس کی تعریف کرتے ہیں. جملہ پرسشی یعنی سوالیہ جملہ. جمله ای است که در آن از موضوعی می پرسیم و به طور کلی پرسشی مطرح می شود. ایسا جملہ ہے کہ اس میں ہم کسی موضوع کے بارے میں پوچھتے ہیں اور مکمل طور پر یہ جو جملہ ہے جملہ پرسشی یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. عقل مند انسان کیوں ناپسندیدہ کام کرے؟ تو کی از سفر برگشته ای؟ تم کب سفر سے واپس آئے ہو؟ چه کتابی را می خوانی؟ کون سی کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ آیا این خانه مقاوم است؟ کیا یہ گھر مضبوط ہے، محکم ہے؟ کی می توانی به دیدار دوستت بروی؟ کب تم اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا سکتے ہو؟ کجا را برای استراحت کردن مناسب می دانید؟ کون سی جگہ کو آرام کرنے کے لیے مناسب سمجھتے ہو؟ یہ سب جملے پرسشی ہیں، یعنی یہاں سوال کیا جا رہا ہے، یہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے، یہاں بھی سوال کیا جا رہا ہے. ان سب جملوں میں سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ جملہ پرسشی ہے. تیسرا جملہ ہے جملہ امری. جملہ امری، جمله‌ای امری جمله‌ای است که در آن دستور یا درخواست انجام کاری می شود. ایسا جملہ ہے کہ جس میں کوئی حکم دیا جائے یا درخواست کی جائے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے. مثال کے طور پر
به پدر و مادر خود نیکی کن. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. کتاب هایتان را با خود بیاورید. اپنی کتابوں کو اپنے ساتھ لے آؤ. شما به آنجا بروید. آپ وہاں جائیں. درس هایت را خوب بخوان. اپنے درس کو اچھی طرح پڑھو. ساعت 2 در کلاس ها را باز کنید. در جمله امری اگر کسی را از کاری باز داریم و بخواهیم که کاری را انجام ندهد به آن نہیں میگویند. جملہ امری میں وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنے کا حکم دیا جائے اس کو کہتے ہیں امری. اگر کسی کام کا حکم دیا جائے کہ یہ کام نہ کرو، یعنی اس کو روکا جائے کہ یہ کام نہ کرو، تو اس جملے کو کہتے ہیں نہیں، یعنی روکنا. مثال کے طور پر مومنان غیبت نہ کنید. اے مومنو غیبت نہ کرو. اموال یتیمان را به ستم نہ خورید، یعنی یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ. به آنجا نہ رو، وہاں نہ جاؤ. شما اینجا نہ مانید، آپ یہاں نہ رکیں. دفترهایتان را روی میز نہ گزارید. اپنی کاپیوں کو زمین پر نہ رکھیں. حق کسی را پائمال نہ کن. کسی کا حق پائمال یعنی ضائع نہ کرو. نمازت را با بی حالی و بی رغبتی نہ خوان. یہ تھا جملہ امری. اب آتے ہیں جملے عاطفی. جملے عاطفی عاطفی جملہ. جملے ایسا جملہ ہے کہ در آن احساسات و عواطف بیان می شود، جس میں احساسات بیان ہوں. معمولاً در این جمله ها یکی از کلمه های عجب، چه، حیف، افسوس به کار می رود. کہتے ہیں کہ معمولاً ان جملوں میں یہ جو جملے عاطفی ہے ان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کون کون سے؟ عجب، چے، حیف و افسوس. مثال کے طور پر تعجب کے لیے چه ہوای لطیفی، یعنی کتنی اچھی ہوا یا کتنی میٹھی ہوا، یہ تعجب کے لیے ہے. عجب گل زیبایی، کتنا پیارا پھول، یہ لذت کے لیے. چه روز خوبی را گذراندیم، یعنی کتنا اچھا دن گزرا ہے. عجب درس مفیدی بود، یعنی یہ درس کتنا فائدہ مند تھا. اندوہ یعنی غم کے لیے. افسوس از فرصت های از دست رفته، یعنی جب کسی کام کا وقت گزر جائے اور بعد میں کوئی افسوس کرے تو یہ مثال وہاں پر استعمال کی جاتی ہے کہ افسوس از فرصت های از دست رفته. خشم کے لیے، خشم یعنی غصہ. عجب آدم نادان و لجبازی بود، چه آدم بی اطلاعی هستی، یعنی یہ کسی کے بارے میں ہے کہ وہ کتنا آدمی نادان تھا اور ہٹ درم تھا. چه آدم بی اطلاعی ہستی، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے. شادی کے لیے یعنی خوشی کے لیے. چه نمرے خوبی گرفته ای، یعنی تم نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں. عجب ہدیے ہی گرفتم، یعنی کتنا اچھا گفٹ ملا ہے. درد کے لیے چه ضربه سنگینی خوردم، یعنی جب کوئی مارے یا کوئی چوٹ لگے تو تب کہتے ہیں کہ کتنی زیادہ چوٹ لگی ہے. چه دردی میکشم، یعنی کتنا درد ہو رہا ہے. نکتے، یہاں پر ایک نکتہ ہے. لحن و آهنگ سخن نوع عاطفی این جمله ها را نشان می دهد که مثلا از روی خشم، شادی یا درد و مانند آن است. ان جملوں کا بولنے کا جو انداز ہے وہ اس جملے کو بتاتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ ناراضگی میں ہے، خوشی میں ہے، غم میں ہے یا کس میں ہے، یہ اس کے لہجے سے بتاتا ہے. اس کے بعد ہے
جمله التزامی. 5. جمله التزامی جمله ای است که در آن فعل همراه با شک و تردید تمایل یا شرط است. جملہ التزامی ایسا جملہ ہے کہ جس میں فعل شک و تردید کے ساتھ آئے یا تمائل بے شرط ہو یا متمائل بے شرط ہو، یعنی کسی شرط کے ساتھ ہو. معمولاً جملے التزامی با واژه‌های اگر، شاید، ممکن است، باید، احتمال دارد، میخواهم، چنانچه و مانند اینها همراه است. یعنی کہتے ہیں کہ جملہ التزامی جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پر شاید من نتوانم با شما بیایم، کہتا ہے کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہ آ سکوں. ٹھیک ہے. ممکن است دوستم بر نگشته باشد. ممکن است دوستم بر نگشته باشد یعنی ممکن ہے میرا دوست واپس نہ آیا ہو. میخواهم در کارهایم منظم باشم یعنی میں چاہتا ہوں اپنے کاموں میں باقاعدہ رہوں. باید در حفظ سلامت خود بکوشیم، ضرور اپنی سلامتی کے بارے میں کوشش کریں. اگر ہوا گرم شود به جاهای خنک می رویم. اگر موسم گرم ہو گیا تو ٹھنڈی جگہ پر جائیں گے. احتمال دارد ما به مسابقه نرسیم. احتمال ہے کہ ہم مقابلے تک نہ پہنچیں. چنانچہ آماده باشید شما را به نمایشگاه میبریم. اگر آپ آمادہ رہیں تو آپ کو نمائش کے لیے لے جائیں گے. شاید کتاب را گم کرده باشید. شاید تم نے اپنی کتاب کو گم کر دیا ہو. ممکن است او این شعر را سروده باشد. ممکن ہے اس نے یہ شعر پڑھا ہو یا لکھا ہو. تمرین: واژه‌های زیر را در انواع جمله ها به کار ببرید. یعنی ان 3 لفظوں سے ہم نے جملے بنانے ہیں. جملہ خبری: این پرنده قرمز است. یہ پرندہ سرخ ہے. جملے پرسشی: آسمان چه رنگی است؟ آسمان کس رنگ کا ہے؟ اس میں ہم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آسمان کس رنگ کا ہے. جملے امری یعنی اس میں حکم دینا ہے. بے آسمان نگاہ کن یعنی آسمان کی طرف دیکھو. جملے عاطفی: عجب کوہ بلندی یعنی کتنا اونچا پہاڑ ہے. جملے التزامی: شاید به باغ پرنده ها بروم. شاید میں چڑیا گھر جاؤں. اس درس میں ہم نے جملے کو پیغام اور مفہوم کے لحاظ سے 5 اقسام میں بیان کیا ہے کہ اس پیغام اور مفہوم کے لحاظ سے جملے کی 5 اقسام ہے. جملے خبری، جملے پرسشی، جملے امری، جملے عاطفی، جملے التزامی. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جملے کو بناوٹ کے لحاظ سے بیان کریں گے. تو آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.